کہتے ہیں نا بادب با نصیب بے ادب بے نصیب، کہ جس کے پاس ادب ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بھی اچھے کر دیتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے گستاخ ہوتا ہے اس کے نصیب بھی برے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کسی قوم کا امام تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے منہ کر کے تھوک دیا۔ لعاب دان جو اس کی تھوک تھی اس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پھینک دی۔ تھا اس قوم کا امام، تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاقے والوں سے کہا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، امامت نہیں کرنے دینا، کیونکہ اس نے اللہ کے گھر کا ادب نہیں کیا، اس نے بیت اللہ شریف کا ادب نہیں کیا۔ تو دوسرے دن وہ آیا، اس نے لوگوں کی امامت کرانا چاہی، امام بننا چاہا، تو اس کی قوم والوں نے اس کو روک دیا کہ آپ ہماری امامت نہیں کر سکتے، آپ ہمارے امام ہونے کی قابل نہیں ہیں۔ تو وہ شخص چلا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، کہ آپ نے میری قوم کو منع کیا ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، کیونکہ تو نے اللہ کے گھر کا ادب نہیں کیا، تو نے بیت اللہ شریف کا ادب نہیں کیا، اس کی طرف رخ کر کے تو نے تھوکا ہے اپنا لعاب، تو نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پھینکا ہے، تو آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیں۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو ادب نہیں کرتے تو ان سے میرا اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں، چاہے وہ والدین کا ادب ہو، چاہے اساتذہ کا ادب ہو، چاہے بزرگوں کا ادب ہو، چاہے اللہ کے خاص گھروں کا ادب ہو، چاہے مساجد کا ادب ہو، جس چیز کا بھی ادب ہو، جو ادب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی ان سے راضی ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کے گھروں کا ادب نہیں کرتے، اللہ کی مساجد کا ادب نہیں کرتے، گھروں کے ساتھ مسجدیں موجود ہوتی ہیں، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ کتنی تکلیف برداشت نہیں کرتے کہ اللہ کے گھر میں جا کر 2 سجدے دے آؤں، اللہ کے گھر کو آباد کروں، اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھوں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں وہ تعاون نہیں کرتے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں وہ کوشش نہیں کرتے، تو میرا اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو والدین کی بے ادبیاں کرتے ہیں، جو اساتذہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں، جو بزرگوں کی بے ادبیاں کرتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کی بے ادبیاں کرتے ہیں، تو پھر میرا رب ان سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب، جو ادب والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بھی اچھے کر دیتا ہے، جو بے ادب ہوتے ہیں، جو گستاخ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نصیب بھی اچھے نہیں بناتا۔